السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایف ایس سی کے امتحان دینے کے بعد جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا، اور پیپروں کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ کم ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ کے پاس جو سلیبس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس سلیبس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے۔ بس آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی اور اپنے ویڈیو پوری دیکھنے، اس کے بعد آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے خود پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد بس یہی ہے اور میں اسے آسانی سے کلیئر کر سکتا ہوں۔ جب آپ ایسا سوچیں گے کہ یہ کام تو بہت آسان ہے اور میں آسانی سے کر سکتا ہوں، تو آپ کو ٹیسٹ کی پریپریشن بہت زیادہ آسان لگے گی۔ اب ہم ٹائم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ ہے جسٹ 2 منتھ یعنی 60 ڈیز، اینڈ یہ کم ٹائم نہیں ہے۔ آپ ان 2 منتھ کو بہت اچھی طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ اگر ہم سلیبس دیکھیں تو ہمارے پاس بائیولوجی کے 13 چیپٹر ہیں، 13 چیپٹر فزکس کے ہیں، اینڈ کیمسٹری کے جو ہے وہ 17 چیپٹرز ہیں۔ باقی آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد سلیبس پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ سے کنفرم کر لینا ہے۔ اور اب ہمیں جو ہے چیپٹرز کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے لیکچرز لینے ہیں، آن لائن یا فزیکل، دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اور جب ٹیچر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہو، آپ نے اس لیکچر کے نوٹس بنانے ہیں۔ اس طرح جو بات آپ لکھیں گے وہ آپ کے ذہن میں یاد رہے گی۔ نوٹس بنانے کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ بعد میں آپ انہی سے ریوائز بھی کر سکیں گے۔ اب آپ نے فرسٹ اسٹیپ تو کر لیا یعنی لیکچر لے لیا۔ اب سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ٹیکسٹ بک کو اچھی طرح ریڈ کرنا۔ یاد رہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے وہاں سے ریڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایم سی کیوز کی۔ ایم سی کیوز کی پریکٹس بکس مل جاتی ہیں اچھے والی، آپ نے وہ لے لینی ہے۔ اگر فزیکل سٹورز پہ اویلیبل نہ ہو تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں۔ اینڈ بیسٹ بکس جو ہیں وہ کپس اینڈ اسٹیپس کی ہیں، آپ ان دونوں میں سے ایک چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پریکٹس بک پہ جو ایم سی کیوز آپ سے غلط ہو جائیں گے تو آپ نے ان کے جو آنسر ہے رائٹ وہ دیکھ کر آپ نے علیحدہ نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ اینڈ لاسٹ میں آپ نے پورے چیپٹر کرنے کے بعد پورے چیپٹر کا ٹیسٹ سولو کرنا ہے۔ اور خیال رہے کہ آپ نے ٹائم کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ان طریقوں کو جب ہم فالو کریں گے تو آپ کے چیپٹرز جو ہیں وہ ایزیلی ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیپٹرز کو شارٹ ٹائم میں کیسے کور کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی فزیکل اکیڈمی جو ہے جوائن کی ہوئی ہے تو آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اس شیڈول کو 100% فالو کرنا ہے۔ اس میں اپنا آپ نے ایڈ نہیں کرنا۔ جو کچھ اکیڈمی میں پڑھایا جائے گا آپ نے صرف وہی کرنا ہے۔ گھر آ کر آپ نے ورک شیٹ جو ہے اس کی وہ سولو کرنی ہے اور اینڈ جسٹ اسی ٹاپک کا ہی آپ ٹیسٹ دیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی ہوئی تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو سلیبس ہے اسے 30 سے 35 ڈیز میں کیسے کور کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے یعنی ہاف آورس۔ تو آپ نے فرسٹ ڈے کے فرسٹ ہاف ٹائم میں ایک چیپٹر بائیولوجی، ایک چیپٹر کیمسٹری، ایک چیپٹر فزکس اور ایک ٹاپک جو ہے انگلش کا، ان کے آپ نے لیکچرز لینے ہیں۔ میکسیمم جو ہے وہ 6 آورز لگیں گے اور آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس ضرور بنانے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ہاف ڈے جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اینڈ نیکسٹ جو ہاف ڈے بچا ہوا ہے آپ کے پاس، اس میں آپ نے جو فرسٹ ہاف ڈے میں لیکچرز لیے ہیں ان کو ٹیکسٹ بک سے آپ نے پڑھنا ہے اور ریڈنگ کرنی ہے آپ نے ان کی۔ تو اس طرح آپ کا ایک دن جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ ڈے کی طرف۔ سیکنڈ ڈے کو اگین آپ نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ فرسٹ پارٹ میں آپ نے ورک شیٹ جو تھی پریکٹس ایم سی کیوز وہ سولو کرنے ہیں، یا پچھلے ڈے سے کچھ سلیبس آپ کا کور نہیں ہوا تو اسے کور کرنا ہے۔ ورک شیٹ جو ہے وہ آپ سولو کریں گے، جو ایم سی کیوز غلط ہو جائیں گے
انہیں آپ نے سیپریٹ رائٹ کرنا ہے نوٹ بک کے اوپر، اور اس طرح سیکنڈ ڈے کا فرسٹ پارٹ بھی جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ ہاف پارٹ کی طرف۔ اس طرح جو ہے آپ کے 2 دن میں ایک چیپٹر ایزیلی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بائیولوجی اور فزکس کے جو 13 چیپٹرز ہیں وہ 26 ڈیز میں کور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس صرف کیمسٹری کے جو چیپٹرز ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو 26 ڈیز میں تو یہ چیپٹر کور ہو جائیں گے، اور باقی 4 ڈیز ہیں ان میں صرف آپ نے کیمسٹری کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اور سیکنڈ جو ڈے تھا وہ نیکسٹ ہالف رہ رہا ہے، وہاں آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ سولو کرنے ہیں اس ٹائم میں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو فرسٹ 30 ڈیز تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے 3 ڈیز میں جو ہے تمام سلیبس کو دیکھنا ہے۔ آپ نے جو لیکچرز نوٹ کیے تھے انہیں آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے، اور جو MCQs غلط ہوئے تھے وہ بھی آپ نے رائٹ کیے ہوں گے سیپریٹ بک کے اوپر، انہیں بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اینڈ آپ نے فزکس کے جو سارے فارمولاز ہیں انہیں وہ ریوائز کر لینا ہے آپ نے۔ اب جو آپ کا سلیبس ہے وہ کور ہو چکا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم بھی بچ چکا ہے۔ نیکسٹ جو سٹیپ ہے اب وہ ہے ایک FLP پیپر کو سولو کرنا۔ آپ کپس یا کسی بھی اکیڈمی کا FLP پیپر لیں اور اسے پراپر ٹائمنگ کے اندر سولو کریں، اینڈ چیک کریں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں اس پیپر میں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ریویژن سٹارٹ کر دینی ہے۔ اب جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 15 ڈیز میں آپ کا پورا سلیبس کور ہو جائے۔ اب جو چیپٹرز ہیں وہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، اب آپ کے لیے پڑھنا ایزی ہوگا، اینڈ آپ کے کنسیپٹس بھی جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے۔ اب جو ہے اپنے چیپٹر کو 2 سٹیپ میں کور کرنا ہے۔ فرسٹ سٹیپ میں آپ نے اسے ریڈ کرنا ہے، ٹیکسٹ بک سے ریوائز کرنا ہے آپ نے، اینڈ سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے ٹیسٹ پیپر سولو کرنے ہیں۔ اب آپ سیکنڈ ٹائم ریوائز کر رہے ہیں تو آپ کا جو ٹائم ہے چیپٹر ریوائز کرنے کا وہ کم لگے گا، اور اس کے بعد آپ فردر جب اسے ریوائز کریں گے تو آپ کو اور کم ٹائم لگے گا، اینڈ اس طرح آپ کی جو ہے سیکنڈ ریویژن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ نے دوبارہ سے FLP پیپر جو ہے سولو کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ امپروو ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آئے گی ہماری تھرڈ ریویژن۔ تو تھرڈ ریویژن آپ نے صرف 7 دنوں میں کور کرنی ہے، اور آپ نے ہاف بک جو ہے وہ کور کرنی ہے 1 دن میں۔ انگلش جو ہے اسے شاید آپ 1 دن میں جو ہے ریوائز کر سکتے ہیں، اور باقی جو سبجیکٹس ہیں ان پر آپ نے خاص فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد جو باقی ڈیز بچیں گے ان میں آپ نے پاس پیپر سولو کرنے ہیں اور پریکٹس ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں۔